بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. یہاں کا ولاگ میں نے صبح سے اسٹارٹ کر لیا تھا. لائف اپنی روٹین پہ واپس آ چکی ہے. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں؟ یہاں میں نے برتن وغیرہ بھی دھو لیے تھے، سب صاف کر دیا تھا کچن اپنا ماشاءاللہ سے. صبح صبح اٹھ کے علی کے لیے چائے بنا رہی ہوں. آج چائے میں دیکھیں کیا ہے. آج میں نے چائے کے ساتھ پاپے رکھے تھے. یہ میں بات کر رہی ہوں علی سے کہ کیا کھا لیں گے، وہ پسند ہے آپ کو؟ تو علی نے کہا میں پاپے کھا لوں گا. ظاہر سی بات ہے، وہ پاپے خراب ہو جاتے ہیں. پھر ہم لوگ لاتے بھی اسپیشل پاپے ہیں، بڑے مزے کے، ذرا اچھے والے لاتے ہیں نا. میٹھے پاپے جو ہوتے ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں، وہ پھولے پھولے گول گول نہیں ہوتے جو، وہ والے پاپے آتے ہیں ہمارے یہاں. لمبے والے بھی آتے ہیں لیکن گول میٹھے آتے ہیں، وہ زیادہ مزے کے لگتے ہیں. ذرا علی لے کر آئے تھے 2 دن پہلے. لائف ہماری اسی طرح چل رہی ہوتی ہے جس طرح ہم چلتی ہے، اور ہم کھانا بھی ماشاءاللہ پکا لیتے ہیں. لیکن ہمارا ایک ٹائم ہے، جیسے 4 دن بعد، 3 دن بعد اس طرح آنا ہوتا ہے. لیکن میرے ساتھ یہ ہے کہ کوئی بات کرنے والا نہیں نا. جیسے آپ لوگ میرے دوست ہیں، اتنے سارے باتیں کر لیتی ہوں آپ لوگوں سے، جی ہلکا ہو جاتا ہے باتیں کر کے، اور مجھے اچھا لگتا ہے تو میں جلدی آ جاتی ہوں. لیکن بعض وقت ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے دوستوں. میری بات بھی سمجھیں آپ لوگ، ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. اتنا بڑا ولاگ ہوتا ہے، اس کو بیٹھ کر ایڈیٹنگ کرنا، آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے میری بہت بار. میں آپ سے کبھی یہ ذکر نہیں کرتی، لیکن آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ آؤ آؤ آؤ. 2-4 کمنٹ تو بہت غصے والے تھے کہ آنا ہے آنا ہے. اب کل کو اگر میں نہیں آئی تو پھر کیا ہوگا؟ خود یہ بھی تو سوچیں نا آپ لوگ. کل کو میں نہیں آئی اور اللہ نے میری سن لی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں نہیں آ پائی، کیونکہ ہر وقت ایک جیسا ماحول نہیں رہتا ہے لائف کا. کبھی کبھی اللہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑا سا بس میں یہ کہتی ہوں، مجھ سے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں تھوڑا سا بس اس میں رہیں. میں آ جاتی ہوں، میں خود آ جاتی ہوں. مجھے آپ کو جتنی طلب میری ہے نا، مجھے آپ کی طلب اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ کی طلب ہے. ٹھیک ہے، مجھے آپ کو اتنی طلب نہیں ہوگی میری جتنی مجھے آپ کی طلب ہے. آپ لوگوں سے باتیں کرتی ہوں، دل ہلکا ہو جاتا ہے. آپ لوگ مجھے میرے سگے لگتے ہیں. آپ لوگوں نے میری ساری باتیں سنی، ساری باتوں میں غور کیا، میرے ساتھ ساتھ باتوں کا جواب دیا. میں جو پوچھتی ہوں اس کا جواب دیتے ہیں آپ لوگ. بہت اچھا لگتا ہے، بہت محبت ملتی ہے، تو اچھا لگتا ہے. میں آتی ہوں، لیکن تھوڑا سا میرا بھی خیال کریں. تھوڑا سا، اتنا سا، 100 میں 0%، تھوڑا سا میرا بھی خیال کر لیں کہ ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کو، اور وائس اوور کرنا ہوتا ہے اس کو، اور ایک ہی عورت ہے، گھر کا کام بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. 100 میں تھوڑا بہت سوچ لیں. ٹھیک ہے، اس لیے بس یہی کہنا ہے. اور شکریہ پیار کرنے والوں کا بھی، اور مجھے ڈانٹ کے بلانے والوں کا بھی بہت شکریہ. لیکن تھوڑا سا جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. ہر بار ایک جیسا لائف نہیں ہوتی ہے. یہ علی نے چائے رات میں بنائی تھی 2 بجے کے قریب، تو گرا دی تھی. میں لیٹی ہوئی تھی، میں نکلی نہیں، ہمت نہیں ہو رہی تھی. اب کام زیادہ کر لیا ہے. 2-3 ویڈیو ایڈیٹنگ جب کرتی ہوں تو کمر میں بہت درد ہو جاتا ہے، آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے. بیٹھ کے ایڈیٹنگ کرتی ہوں. ایک دفعہ لیٹ کر لی تھی، کروٹوں کی آواز آ گئی تھی تو رزلٹ اتنا اچھا آیا نہیں تھا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیسے کروٹوں کی آواز آ گئی. وہ تکیے پہ بال رگڑ رہے تھے، شاید اس کی آواز آ گئی. کیا ہوا سمجھ نہیں آیا. اچھا، اس طرح سے علی کو چائے پاپا کھلایا. پھر کیا کیا میں نے، یہ میرے پاس نا دالیں بہت ساری بنی ہوئی رکھی ہوئی تھی فریج کے اندر. تو میں نے کہا نہیں، اب ہم نے بہت سارا کھانا کھا لیا ہے، چٹپٹا بھی اور معیاری بھی اور بریانی بھی اور قورمہ بھی، تو جی اچار گوشت بھی سب، اور کسٹرڈ اور پوڈنگ سب کچھ ہم نے کھا لیا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا دالوں وغیرہ کو پکانا ہے، کیونکہ دالیں رکھی رہ جائیں گی ورنہ ہمیں مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے سالن کو گرم کر لیا. تھوڑا سا سالن جو تھا بچا کچا، اس کو گرم کیا. یہ میں نے دال بنا لی تھی، پچمیل دال ہے یہ. اس کو گرم کرنے پہ لگا دیا.
کیونکہ میں دال اتنی بنا لیتی ہوں کہ 2 دن کام آئے. مجھے آسانی ہوتی ہے بہت زیادہ. پچ میل دال ہی بناتی ہوں آپ کو جیسے پتہ ہے. تھوڑا سا سالن بچ گیا تھا تو اس کو بھی گرم کر لیا اور یہاں پیاز کاٹ لی. اچھا ہمارے یہاں پیاز جو آ رہی ہے کافی سخت آ رہی ہے اور بڑا والا میں نائف لے لیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھسلتا بہت ہے اور جا کے انگلی پہ ٹک کر کے لگ جاتا ہے تو کٹ جاتا ہے نا اس طرح سے. تو پھر اس کو نہیں استعمال کرتی ہوں. یہ جو کھڑا اورنج ہے یہ ایک اورنج میرے پاس چاقو تھا پتہ نہیں کہاں شاید گاربیج میں پھینک گیا کیا ہوا وہ بڑا اچھا تھا تو اس کو نہیں استعمال کرتی میں کٹنگ میں. وہ بڑا خطرناک چاقو ہے بھائی, بہت بڑا ہے وہ, بہت زیادہ بڑا چاقو ہے, میرے ہاتھ سے کافی بڑا ہے. تو یہ چھوٹے والے ہیں ان کی دھاریں ختم ہو گئی ہیں. علی سے چاقو منگایا تھا وہ اتنا بڑا لے آئے, اب وہ میرے ہاتھ میں ہی کنٹرول نہیں آتا تو میں کیا کروں. میں یہاں آگ بھی دیکھتی جا رہی ہوں, نیچے فلیم کو بھی دیکھتی جا رہی ہوں کیونکہ ایک دم فلیم ہائی دے رہے ہیں اور ایک دم فلیم روک دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے؟ لائف اپنی روٹین پر آ گئی ہے, کھانے عام طریقے سے پکنے لگے جو پکتے تھے. میں نے یہی کرنا شروع کر دیا کہ اب میں دالیں بھگو دیتی ہوں اور 3-4 گھنٹے بعد پھر میں آ کے چڑھا دیتی ہوں, اس کو کام کر دیتی ہوں. میں نے جو کچھ بھی منگایا تھا عید کا وہ سب میں نے کھا لیا کھو لیا, مطلب فیملی کو کھلا دیا. تو اب مجھے جانا ہوگا مارکیٹ, 1 آدھ دن میں نکلوں گی. چینی اور گھی تیل وغیرہ سب لے کر آؤں گی. وہ سوئیاں وغیرہ بنی ہیں نا تو چینی وغیرہ یوز ہوئی ہے. ادھر ماشاءاللہ رمضان تھے تو شربت وغیرہ بنے تھے تو چینی وغیرہ کافی یوز ہوا ہے. ادھر کسٹرڈ بھی بنا تو چینی یوز ہو گئی ہے کافی. بس جو ہے وہ بوٹل میں ہی بڑی ہوئی ہے تو وہ اچانک سے ختم ہو جائے گی تو پھر جو بھی چائے بنانے آئے گا, جیسے علی بعض وقت رات میں اٹھتے ہیں 2-3 بجے چائے بنا لیتے ہیں, بعض وقت خود اٹھ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں علی مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا ہے اس وقت, آپ بنا لو خود ہی. تو علی بعض وقت چائے خود بھی بنا لیتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ اگر میں آرام کر رہی ہوں تو بعض وقت خود بنا لیتے ہیں. ورنہ میک اپ کرنے کے دوران بھی آ گئے تھے کہ چائے بنا کے دو, ایسے آ جاتے ہیں ڈسٹرب کرنے. ورنہ بعض وقت جب دیکھ لیتے ہیں چہرہ اترا ہوا ہے اور لیٹی ہوئی ہے تو اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو خود بھی آ جاتے ہیں. تو میں چینی وغیرہ بھر کے رکھتی ہوں. تو یہ باتیں کہاں سے کہاں نکل گئیں یار, کیا ہو گیا ہے مجھے بھی باتیں کرنے بیٹھتی تو پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرنے لگتی ہوں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے میں نے پیاز براؤن کی, یہاں پہ بھگاڑ دیتی ہوں میں. 1 دن بھگاڑ دیتی ہوں پھر دوسرے دن دوبارہ بھگاڑ اگر آپ دال کو دیں گے نا تو وہ دال اچھی ہو جائے گی, ینگ ہو جائے گی, پھر سے فریش ہو جائے گی دال, اچھا ہو جائے گا. جس نے مجھے عید مبارک کہا تھا, عید مبارک, بہت بہت آپ کو عید مبارک. سدا پھولے پھلیں, عیش و عشرت سے زندگی بسر کریں, خوب کھائیں پئیں, ناچے گائیں, عیش کریں, برائی سے بچے رہیں, برائیاں کرنے سے بچے رہیں, برائی سے دور رہیں, زندگیاں اچھی گزاریں, محبت سے گزاریں. اللہ کرے ہر جگہ آپ کو محبت ملے اور کامیابیاں ملیں آپ کو. آمین ثم آمین. بس جو دعا تھی یاد تو کوئی کی بھی نہیں تھی, ظاہر سی بات ہے, یہ دے رہی تھی, جو ورڈ منہ میں آئے وہ میں نے ادا کر دیے. پہلے عید کرنے کا مزہ آتا تھا, بچپنا تھا, عید کرنے کا بہت زیادہ مزہ آتا تھا. اب تو اپنی تکلیفات کو بھول کے عید کرنا پڑتی ہے. پہلے بچپن میں پتہ ہی نہیں تھا تکلیفات ہوتی کیا ہیں, تو بڑا ہی مزہ آتا تھا. اونٹ پہ بیٹھنا, جھولوں پہ بیٹھنا, اور بہت مزہ آتا تھا. اور کافی طرح کے جھولے ہوتے تھے, اس پہ بیٹھتے تھے, بہت مزہ آتا تھا. عیدی انجوائے ہوتی تھی, پتہ ہی نہیں تھا. صبح سے شام ہو جاتی تھی, بس تیار پھرتے رہنا, عیدیاں بٹورتے رہنا, چھوٹا سا پرس ہاتھ میں رکھنا, اور بس جیسی عیدی لی بٹوری اس کو چلے گئے جی, ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے جی, جھولوں پہ بیٹھ گئے. بڑا پیارا زمانہ تھا. غرارہ سنبھالتے رہنا, دوسری دوست کا غرارہ دیکھنا, وہ عید بہت مس کرتی ہوں, وہ عید بہت یاد آتی ہے. اب عید وہ نہیں رہتی. اب اپنی پسند سے سامان خریدنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. گھر میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے شیر خورمہ ماشاءاللہ بنانا ہوتا ہے. میاں کا موڈ دیکھنا ہوتا ہے کہ میاں نماز پڑھ کے آئیں تو ان کو کھانا بھی مل جائے, شیر خورمہ بھی مل جائے. ماشاءاللہ عید کی نماز جب پڑھ کے آئیں میاں, تو سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. پھر کپڑے بدلنا ہوتے ہیں اسی حساب سے کہ آپ کو کچن میں دوبارہ آنا ہے, اسی حساب سے کام کرنا ہوتا ہے. تو جب یہ اس طرح سے باؤنڈریز آ جاتی ہیں نا لائف میں, تو وہ عید کا وہ مزہ اڑ گیا. وہ جو مزہ ہوتا تھا بچپن کا, بچپن بہت اچھی چیز ہوتی ہے. انجوائے کریں اپنے بچپن کو. اگر بچپن آپ گزار رہے ہیں اس وقت, جو میری بات سن رہا ہے, انجوائے کرو یار بچپن کو.
بڑا مزہ آتا ہے بچپن میں، تو کافی مزہ آتا ہے. یہ اس طرح سے بھگار دے دیا تھا. جب بگھار ہو گیا تھا دال کو تو دال فریش ہو گئی تھی، بہت مزے کی ہو گئی تھی. پچمیل دال تھی، بہت مزے کی ہو گئی تھی. اس کے ساتھ میں نے چاول بنائے تھے. اب تو بس کام ہی کام ہوتا ہے لائف میں، کام ہی کام ہوتا ہے. ایڈیٹنگ خود اپنے اندر ایک کام لیے ہوئے ہوتی ہے، بہت زیادہ کام لیے ہوئے ہوتی ہے. آسان نہیں ہوتا، مشین نہیں ہوتے ہم بھی کہ ماشاءاللہ ایڈیٹنگ کیے جائیں اور ولاگ اپلوڈ کیے جائیں. تو آپ لوگوں کا یہاں غصہ کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بس تھوڑا سا پیشنٹ میں رکھیں، جیسے ہی ہوتا ہے میں ویسے ہی آپ کے پاس دوڑے چلی آتی ہوں. میرے تینوں چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے. بائے.